اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، سیالکوٹ وزیر آباد روڈ پر آج ایک مشتعل ہجوم نے نجی فیکٹری کے ایکسپورٹ مینیجر جو کہ سری لنکن شہری ہیں پریا نتھا کمارا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں برہنہ کر کے پھر سڑکوں پر گھسیٹا گیا اور پھر فیکٹری کے باہر انہیں لا کر ایک ہجوم کے سامنے اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ یہ سارا واقعہ ہوا کیسے؟ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ روز پہلے سے کچھ لوگ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پریا نتھا کمارا جو ہے انہوں نے توہین مذہب کی ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ذاتی رنجش تھی پریا نتھا کمارا کے ساتھ، ظاہر ہے وہ فیکٹری کے مینیجر تھے، وہ افسر تھے وہاں پر، اور ان کی جو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی اس کو ہو، لیکن یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ سری لنکن شہری ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ تو اس کے آج صبح جب دن کا آغاز ہوا اور پریا نتھا کمارا جو ہے وہ اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے ان کے دفتر کے باہر ایک دوسرے کی کانہ پھوسی کی کہ پریا نتھا کمارا نے توہین مذہب کی ہے، اور جب پھر یہ بات پھیلتے یوں پھیل گئی، اور تقریباً کوئی 10:15 بجے کے قریب فیکٹری کے اندر احتجاج شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، پھر ظاہر ہے لوگ نعرے مارتے ہوئے آ گئے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو ابھارا گیا، ان کے جذبات کو ابھارا گیا اور لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ یہی لوگ احتجاج کرتے کرتے فیکٹری سے باہر آ گئے، اور پھر جو قریب علاقہ تھا وہاں کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے، پتہ چلا کیا ہوا جی، مذہب کی توہین کی گئی ہے، اور یہاں پہ پھر لوگ وہ بھی نعروں میں شامل ہو گئے، جن کو نہیں پتہ تھا وہ بھی شامل ہو گئے، اور پھر نعرے مارتے مارتے ایک اچھا خاصا ہجوم فیکٹری کے باہر جمع ہو گیا۔ پھر پولیس کی کال گئی، پولیس وہاں پر پہنچی، پولیس کی بہت تھوڑی سی نفری وہاں پر پہنچی تھی، جس کے بعد کچھ لوگ نعرے مارتے ہوئے فیکٹری کے اندر زبردستی داخل ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ایک پورا ہجوم داخل ہو گیا۔ پریا نتھا کمارا کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ڈنڈوں اور مختلف چیزوں سے لوگ جو جس کے ہاتھ میں آیا اور چڑھ دوڑے، اور ایک نہتے شخص پر۔ پریا نتھا کمارا غریب الوطنی کے عالم میں مارا گیا ہے۔ وہ ایک مسافر تھا، وہ روزگار کی تلاش میں پاکستان آیا تھا، اور یہاں پر مذہب کے نام پہ اسے مار دیا گیا۔ پرہجوم لوگوں نے پہلے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اور عینی شاہدین کے مطابق پریا نتھا کمارا پر اس قدر تشدد کیا گیا اور اس بے رحمانہ طریقے سے اس شخص کو مارا گیا کہ وہ شخص موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ پھر یہ لوگ جو، اب اس کو کیا نام دیا جائے، ان لوگوں نے پریا نتھا کمارا کی لاش کو گھسیٹنا شروع کیا، اس کو برہنہ کیا، اس کے کپڑے پھٹ گئے، اور اس کو گھسیٹتے فیکٹری سے باہر لا کر سڑک پر لے آئے اور اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، پریا نتھا کمارا کی ویڈیو، برہنہ وہ اس کی لاش تھی جس کو نظر آتش کیا گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ینگ بچے، چھوٹے بچے، مثلا 12 14 15 16 17 18 20 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے، اور پھر اس کے اوپر کے لوگ، ایک لاش درمیان میں جل رہی ہے اور نظر آ رہا ہے اس کے پاؤں، سارے ٹانگیں نظر آ رہی ہے، برہنہ ہے وہ، اس کے بالکل گرد گھیرا بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس لاش کے اوپر کاغذ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں تاکہ آگ بجھے نہیں، آگ لگی رہے۔ یہ وہ مناظر ہیں جس نے مجھے بے چین کر دیا ہے، اور میرے جیسے کئی ان لوگوں کو بے چین کر دیا ہے جو اسلام کی روح کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ میں تو خیر ان پڑھ آدمی ہوں، ہم نے علماء کرام سے سنا ہے اور جو چھوٹی موٹی اسٹڈی کی ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ ناظرین، سیالکوٹ واقعہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ پیچھے جا کے دیکھیں کتنے واقعات ہو چکے ہیں، اور جب ہم انڈیا میں اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں کہ کوئی رام بھگوان کے نام پہ لوگوں کو مار رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت ہی ظالم لوگ ہیں، یار کیا ظلم ہو رہا ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے ان لوگوں میں۔ سیم واقعہ آج سیالکوٹ میں ہوا ہے، ختم ہو گئی ہے انسانیت اس ملک میں۔
ایک اتنا بڑا ہجوم اور ایک نہتہ مسافر شہری، میرا دین مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں اس کی وکالت کروں کہ اس کو غریب الوطنی کے عالم میں مارا گیا ہے۔ وہ مسافر تھا، وہ اس ملک میں روزی کمانے کے لیے آیا تھا، وہ رزق حلال کمانے کے لیے آیا تھا۔ اس کا مذہب اس کے خدا کا معاملہ ہے، میرا تھوڑی معاملہ ہے، میں نے ٹھیکہ لے لیا ہر چیز کا۔ اور معذرت کے ساتھ جو کچھ ٹی ایل پی نے شہر کی سڑکوں پہ کیا، تحریک لبیک نے، اور جس طرح کے نعرے لگائے گئے، جیسے پولیس والوں کو مارا گیا، خون و خون کیا گیا، زخمی پولیس والوں کو کہا گیا کہ کہو لبیک یا رسول اللہ۔ جب لوگوں کے جذبات اس حد تک ابھارے جائیں گے تو پھر اس طرح کے واقعات کی توقع کوئی عجوبہ یا کوئی وہ انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ یہ زہر اس شہر کی، اس ملک کی گلی گلی میں پھیلا دیا گیا ہے۔ اور پھر ریاست نے ان ٹی ایل پی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے ساتھ سے کالعدم ہٹا دیا، ان کو بالکل آزاد کر دیا، جاؤ جو مرضی آؤ کرو۔ جب اس طرح کی کیا جائے گا تو پھر بعید نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی پہ بھی الزام لگا کے۔ اصل ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ہجوم میں شامل لوگ جنہوں نے پریا نتھا کمارا کو قتل کیا، اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگائی، ان میں سے اکثریت کو وضو کے فرائض کا علم نہیں ہوگا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، طہارت کیسے کی جاتی ہے۔ ان کو اس کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوگا، ان کو اتنا معلوم نہیں ہوگا کہ سجدے کے فرائض کیا ہیں، کہ کون سی چیز مس ہو تو میرا سجدہ نہیں ہوتا، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ، مذہب کے یہ لوگ حفاظت کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ یہ لوگ سادہ لوگ ہیں، ان کو اتنا جذباتی کیا گیا ہے۔ اسی جگہ وزیر آباد تھا نا جہاں پہ اتنے دن یہ دھرنا بیٹھا رہا تھا، اور کوئی پوچھنے والا، ان کو ریاست بھی پوچھنے والی نہیں تھی۔ جب آپ لوگوں کو اتنا آزادی دیں گے پھر ایسا ہوگا۔ اور کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ انڈیا میں جو کچھ وہ بھی تو مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ علماء کرام آ گئے ہیں، خدا کے واسطے علماء کرام آ گئے ہیں، وگرنہ یہ معاملہ شاید ابھی قابل کچھ کنٹرول کرنے کی حد میں ہو۔ اگر اسی طرح کی سچویشن جاری رہی تو پھر یہ شاید کنٹرول میں بھی نہیں رہے گا۔ علماء کرام آ گئے ہیں، مسجد و محراب آ گیا ہے، منبر آ گیا ہے، اور لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے۔ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے تو ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں، جو اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بالرحمت ہیں۔ ہم نے ان کے نام پہ مارم ماری کا یہ سلسلہ شروع کر دیا، اور آج جب پریا نتھا کمارا کی لاش کو نظر آتش کیا جا رہا تھا تو میں نے وہی نعرے سنے جو میں نے ٹی ایل پی کے مظاہروں میں سنے تھے۔ جو ٹی ایل پی والے نعرے لگا رہے تھے، سیم نعرے وہاں پہ میں نے سنے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس پہ ٹویٹس آ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ نے ان کے ساتھ سب کچھ کیا تھا نا، اگر روکا جاتا۔ اور میں معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کون کون لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے ہم لوگوں میں۔ میں علماء کرام سے، میری آخری امید اس وقت علماء کرام ہیں، علماء حق۔ علماء سو سے میں مخاطب ہی نہیں ہوں، علماء سو میرا موضوع بحث ہی نہیں ہے، اور علماء سو کی کمی بھی نہیں ہے اس ملک میں۔ میں علماء حق سے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنا رول پلے کریں۔ ہر جمعے کے روز، ہر مسجد، ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز، یہ دو ایسے واقعات ہوتے ہیں جب لوگوں کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے۔ ادروائز جمعے کی مسجد میں موضوع اپنا یہ بنا لیں، صرف اور صرف اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ طائف کے لوگوں نے آپ کو لو لہان کر دیا، اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے رسول حکم کر کے میں طائف کی پہاڑیوں کو آپس میں ٹکرا کے ان کو مسمار کر دوں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں میرا اللہ تو نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ان کے دلوں میں ڈال کے جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں ان کے حق کی بات کہہ رہا ہوں۔ خدا کے واسطے رسول رحمت کی اسوہ کو عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ بات، یہ کوئی ایک قاتل نہیں ہے، اس پریا نتھا کمارا کا کوئی ایک قاتل نہیں ہے،
اس کے قاتلوں کی ایک پوری سیریز ہے، جن لوگوں نے لوگوں کے جذبات کو ایسا ابھارا اور ان کے مائنڈوں کو اتنا پرتشدد کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ کوئی دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگوں کا ایک پورا ہجوم، اس سے پہلے سیالکوٹ میں 2 سگے بھائیوں کو مارا گیا، لوگ دیکھتے رہتے، کتنے وحشی انسان ہو چکا ہے اور ہم کتنے وحشی ہو چکے ہیں، شاید ہمیں خود اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں، اپنے بچوں کو نبی رحمت کی تعلیمات سے آگاہ کریں، اپنے گھروں میں نبی رحمت کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ پریا نتھا کمارا کا واقعہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ روک نہیں سکتے دنیا کو تنقید کرتے ہوئے، آپ جو مرضی ہے کر لیں۔ پریا نتھا کمارا کے واقعے کو کیسے دبائیں گے، کیسے چھپائیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جواز ہے کسی کلمہ پڑھنے والے کے پاس کہ ایک مسافر شخص کو کیسے قتل کیا گیا، جو شخص یہاں روزی روٹی کمانے کے لیے آیا تھا؟ وہ یہ سوچ کے آیا ہوگا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سارے لوگ مسلمان ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اس دین کے ماننے والے ہیں جو امن کا پیغام ہے، جس کا نام ہی امن و سلامتی ہے، وہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن وہ وہیں پہ آ کے قتل ہو گیا، بے مسافر قتل ہو گیا، بے وطنی، غریب الوطنی کے عالم میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بس ایسے ہی ہوگا کہ وہ اتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو الٹا لٹکایا جائے، سیدھی پھانسی، 50 100 200 لوگوں کو چڑھا دے پھانسی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو شخص وہاں پہ موجود تھا اس کو آئیڈینٹیفائی، اس کی ایج کا بھی نہ کیا جائے کہ وہ بچہ تھا، اس کو اگر پھر پیچھے تک جاؤ گے تو کس کو پکڑو گے؟ جن لوگوں نے یہ جذباتی نعرے لگائے، اور جو ویڈیوز ہم نے دیکھے TLP کے احتجاج اور مظاہرے میں دیکھے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے نام جناب رسول ثقلین کا استعمال کیا اور فوائد ذاتی لیے۔ سعد رضوی صاحب، بس آپ کی ضمانت ہوگی، اب سب کچھ محفوظ ہو گیا ہے، اب ناموس رسالت کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ سعد رضوی صاحب کبھی بھی ایشو نہیں تھا۔ میرے رب کائنات نے اپنے حبیب کو عظمتوں اور بلندیوں کے ان مقامات پہ فائز کر دیا ہے کہ جہاں کسی گھٹیا شخص کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کر سکے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میرے رسول ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ کون ہے جو ہمارے رسول کی نعوذ باللہ توہین کر سکے؟ کسی کی اوقات ہے؟ میرے رب کائنات نے اس مقام اور اس منزلت پہ فائز کر دیا کہ کسی کی اوقات اور جرت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سری لنکن قوم سے معافی مانگتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں سری لنکن قوم سے، اور پریا نتھا کمارا، ہم سب آپ کے مجرم ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں غریب الوطنی کی موت مارے گئے۔ لیکن اس واقعے کو مثال بنانا ہوگا۔ اگر ریاست اب بھی تھوڑا سا یہ رکھتی ہے شعور کے اس ملک میں اس طرح کے واقعات کو روکنا ہے، تو پھر اس واقعے میں ملوث لوگوں کو ایگزیمپلری سزائیں دینا ہوگی۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔